أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات قادر محترم سمجھ اکرام سید الشہداء اور شہداء کربلا کے سرداروں، خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر مومنین کے سلسلے سے بہت ساری آیتوں میں کچھ فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، کچھ عطا، کچھ دینے، کچھ لینے کا ذکر کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس مجلس کے لیے، جس کے اندر خداوند تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دیکھو بے شک اللہ نے تمہارے نفس کو اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ نے ہمارے نفس کو خرید لیا، اللہ نے ہمارے مال کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں اللہ نے جو عوض دیا ہے، جو بزنس ہوا ہے، اس میں اللہ نے ہم لوگوں کو جنت عطا فرمائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نفس ہمارا اب نہیں ہے، اللہ خریدار بن چکا۔ مال ہم چاہے جتنا کما لے، وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے خرید لیا۔ کمانا ہمیں ہے، خریدار وہ ہے، مالک وہ ہے، نفس ہمارا ہے، مالک وہ ہے۔ خرید لیا ہے اس نے، اور جب خرید لیا ہے تو بدلے میں اس نے ہمیں جنت دے دیا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کے خریدنے کی بات کی، ایک نفس، ایک مال۔ مال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی۔ دولت، سرمایہ، پیسے، زیورات، زمین، جائیداد، ملکیت، کھیت، کچھ بھی جس کا بھی تعلق پیسے سے ریلیٹڈ ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ نے خرید لیا۔ متوجہ ہے آپ؟ مال بھی خرید لیا اللہ نے، اور نفس بھی خرید لیا۔ فری میں نہیں خریدا ہے، بدلے میں اس نے جنت دے دیا۔ ہو گئی یہ بات؟ اب یہاں پر روک کر کے جملہ سمجھیے گا، خدا کرے میں بات کو سمجھا سکوں۔ دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، جب وہ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو دو تین چیزوں پر خاص توجہ دیتا ہے۔ پہلی چیز، جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اتنے کا سامان ہے یا نہیں؟ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ جتنے کا ہم پیسہ دے رہے ہیں اتنے کا وہ سامان ہے یا نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سامان ہم خرید رہے ہیں وہ سامان صحیح ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیجئے، چاہے آپ بڑی سے بڑی چیز لے لیجئے۔ آپ بچوں کو چاکلیٹ دلانے کے لیے جائیں یا سونار کی دکان پر سونا خریدنے چلے جائیے، بھائی سنا ہے بات؟ آپ 10 روپے کی چاکلیٹ لیجئے، اگر دکاندار کے یہاں سے آپ نے ڈبے میں سے چاکلیٹ نکالا، دیا ہے 10 روپے، اس کی صرف پیکنگ کھلی ہو، کھایا نہیں ہے اس نے، چکھا نہیں ہے، صرف پیکنگ ڈیمیج ہو، پیکنگ کھلی ہوئی ہو، کیا آپ لے لیں گے؟ کیوں نہیں لے؟ کھانا چاکلیٹ ہے، پیکنگ تھوڑی کھانی ہے۔
کیا مولانا کیسی بات کہہ رہے آپ؟ جب پیکنگ کھولی ہے تو نہ جانے اس میں کون سا کیڑا چلا گیا ہو، بے شک بے شک، کون سی چیوٹی چلی گئی ہو۔ ہم جب پیسہ صحیح دے رہے ہیں تو ہمیں پیک مال چاہیے۔ سونال کی دکان پر پہنچے، ہم نے پوچھا کتنے روپے تولا چل رہا، کہا اتنے روپے، ہم نے پورا پیسہ دیا، پتا چلا اس نے ڈانڈی مار دیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی پیور چاہیے، مطلب کیا ہوا؟ کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو، 22 کیرٹ والا چاہیے۔ پیسہ جب 22 کا دے رہے ہیں تو 18 والا نہیں لیں گے۔ یہی تو ہے نا مسئلہ بھائی۔ مطلب کیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے پیسہ دیا ہے اتنے کا سامان ملا یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے پیسہ دیا ہے وہ سامان صحیح ملا ہے یا نہیں۔ بھائی ہمارے اور آپ جیسا انسان جب کوئی سامان خریدتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامان میں کوئی خرابی نہ ہو، شاید اب بھی آپ وہاں نہیں پہنچے۔ ہمارے اور آپ جیسے انسان جب کوئی سامان خریدتا ہے تو چاہتا ہے کہ سامان میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اگر یہی اصول اللہ نے بھی پرکھ لیا، یہی قانون اگر اللہ نے بھی رکھا کہ ہم تمہیں جنت کے بدلے میں تمہارا نفس لے رہے ہیں، لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب ہم قیمت پوری دے رہے ہیں تو سامان بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جب ہماری جنت میں کوئی عیب نہیں ہے تو تمہارے نفس میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات۔ بھائی جب ہماری جنت میں کوئی عیب نہیں ہے، جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، جنت میں کوئی خرابی نہیں ہے، جنت کی نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے، جنت کی نعمت میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو ہم جو تم سے بدلے میں نفس لے رہے ہیں اس نفس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس نفس میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ نفس بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس نفس کی کمی کا نام کیا ہے؟ اس نفس کی خرابی کا نام کیا ہے؟ کہ نفس جب اللہ خریدے گا تو وہ دیکھے گا نفس غیبت سے پاک ہے یا نہیں، نفس جھوٹ سے پاک ہے یا نہیں، نفس مکاری سے پاک ہے یا نہیں، نفس ہیلے سے پاک ہے یا نہیں، نفس دھوکے سے پاک ہے یا نہیں، نفس فریب سے پاک ہے یا نہیں، نفس چغلخوری سے پاک ہے یا نہیں، نفس جھوٹ سے پاک ہے یا نہیں، نفس بے دینی سے پاک ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کہ چونکہ جنت پاکیزہ ہے تو نفس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ صلوات اور محبت سیدھی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، یہ تو دنیا کا دستور ہے نا بھائی۔ تو جب ہمارے اور آپ جیسا 10 روپے کی کیڈبری لیتا ہے تو خرابی دیکھتا ہے، ڈیٹ ایکسپائری دیکھ لیتا ہے، یہی تو ہے نا۔ تو اللہ بھی تو یہی دیکھے گا نا کہ نفس کتنا پاکیزہ ہے، نفس کتنا طیب ہوتا ہے۔ یوں ہی جنت نہیں اللہ دے دے گا، یوں ہی اللہ جنت نہیں دے دے گا۔ پہلے جس چیز کو اللہ خریدے گا اس کو پرکھے گا، اس کو دیکھے گا، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو گئی بات نفس کی۔ چاہتا تو اسی میں پوری گفتگو ہو جاتی، لیکن آج جتنا پڑا ہوتا ہے تو پورا کر دیں۔ اب دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، دوسری چیز کیا ہے؟ واموالہم، اللہ نے تمہارے مال کو بھی خرید لیا۔ کما حمل ہے، خرید اس نے لیا پہلے سے، محنت ہم کر رہے ہیں، جو بھی انکم ہوگی خرید لیا ہے اس نے۔ مسئلہ پھر اس میں ہی آئے گا کہ جب اللہ مال خریدے گا تو بھی مال بھی تو اللہ دیکھے گا نا کہ مال کتنا پاک ہے۔ عربی میں اور دعاؤں میں اور قرآن کی آیتوں میں آپ کو ایک لفظ ملے گا، رزق حلال، رزق طیب۔ مطلب کیا ہوا؟ مال حلال، مال طیب۔ حلال سب کو سمجھ میں آتا ہے، طیب سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے حلالی والا مطالبہ کیا ہے، طیب والا مطالبہ نہیں کیا ہے۔
رزق کا پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کما لینا رزق کا پاک ہو جانا ہے؟ اگر کما لینا ہی رزق کا پاک ہوتا تو پھر اللہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں رکھتا. اور کہیے گا حلال و حرام کا مسئلہ رزق میں بہت ہے. میں جلدی جلدی 2-3 مثالیں دے دوں. اب پتہ نہیں یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں یہاں پر سمجھ پائیں گے آپ؟ انشاءاللہ سمجھ ہی جائیں گے. دنیا ہے بھائی، بہت اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے، گوگل کا زمانہ چل رہا ہے. پیسے کے مسئلے میں 2 چیزیں آتی ہیں. 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے سیدھا سیدھا پیسہ آنا، اور ایک کہتے ٹیبل کے نیچے سے آنا. اب اس سے آسان کیا بتاؤں گا بھائی؟ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے جب دونوں پیسہ ہے تو کیا دونوں اللہ خرید لے گا؟ کیا دونوں اللہ خرید لے گا؟ اللہ خریدے گا تو وہی میں جو سیدھے سیدھے آیا. ٹیبل کے نیچے والے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو خریدے گا نہیں، دوسری بات پوچھے گا یہ آیا کیسے. تو یہ جواب ہی دیتے دیتے کہیں جنت نہ نکل جائے. وہ توجہ، یہ تو میں نے ایک مثال سیدھی سیدھی دے دی. کہتے ہی ہیں کہ نام دینا ضروری نہیں، کہتے یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی کام بغیر اس کے ہوتا ہی نہیں جب تک نیچے سے کچھ دیا نہ جائے. کہتے ہیں کہ ہوا ہر کاغذ کوڑا لے جاتا ہے، لیکن اکیلے ایک کاغذ ہے جس پہ ایک فوٹو بنی ہوتی ہے، اس کاغذ میں اتنا دم ہے کہ اڑاتا نہیں ہے، بڑھا دیتا ہے. متوجہ بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے مال کو خرید لیا تو کون سا مال خریدے گا؟ اللہ وہی مال خریدے گا نا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. وہی مال خریدے گا جس میں کسی کا حق نہ ہو. وہی مال خریدے گا جو رزق حلال ہو. وہی مال خریدے گا جو حلال طریقے سے کمایا ہو. وہی مال خریدا جائے گا جو زور زبردستی سے نہ ہو. وہی مال خریدے گا جس میں کسی کا حق دبایا نہ گیا ہو. وہی مال خریدے گا جس میں لوگوں کے حقوں کو پہنچا دیا گیا ہو. بھائی مسئلہ یہ تو ہو گیا ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا. پھر اللہ بھی تو کہے گا نا کہ ہم نے اس مال پر کچھ چیزیں واجب کی تھی. کیا واجب کیا تھا؟ کیا خون سے واجب کیا تھا؟ خون سے واجب کیا تھا. ہم نے تمہارے اسباب پہ زکات واجب کیا تھا. یہ اگر نکالا ہوگا تو پاک ہوگا نا. یہ دیا ہوگا تو پاک ہوگا نا. پتا چلا کہ کمایا بہت دولت اکٹھا کر لیا، بہت سرمایہ اکٹھا کر لیا، بہت مال اکٹھا کر لیا، لیکن نہ ماں کا حق دیا، نہ باپ کا حق دیا، نہ بھائی کا حق دیا، نہ زوجہ کا حق دیا، نہ بچوں کا حق دیا، نہ اللہ کا حق دیا، نہ ایمان کا حق دیا. بھائی اس کے بعد بھی ہم امید لگا کے بیٹھیں گے کہ یہ مال اللہ خرید لے تو اللہ پہلے یہی کہے گا نا اگر صدقہ دے کے آئے ہوتے، اگر صدقہ حق پہنچا کے آئے ہوتے اور اس کے بعد صرف 1 روپیہ لے کے آئے ہوتے تو اس 1 روپے میں ہم جنت دے دیتے. اللہ نے جنت دے رہا ہے. جب اللہ جنت دے گا تو جس چیز کے بدلے میں دے گا اس کو اللہ دے گا. حق ادا کر کے اس کے بعد صحیح ڈھنگ سے کمایا ہے تو بدلے میں اللہ جنت دے گا. کما لینا کمال نہیں ہے، صحیح کمانا کمال ہے. صرف اور صرف اچھا ایک بات آگے تو کرتا چلو. ابھی ہم نے جیسے اردو زکات کا نام لیا ہے تو عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا تو ہمارا کم ہو گیا. ہم بھیا کم کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے 80% نہیں مانگا، 20% مانگا. 20 تم ان کو دے دو، 80 تمہارا پاک ہو جاتا.
کمال کی بات ہے بیج تو نکلتا نہیں اور اس کے بعد امید لگا کے جنت کی بیٹھے بیٹھے ہیں. توجہ, اللہ جنت دے گا لیکن کب دے گا؟ جب انسان مال صحیح کمائے ہوگا. اللہ کی تب خریدے گا نفس جب نفس صحیح ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے یہ نفس اور یہ مال خریدا ہے کس کے بدلے میں؟ کس کا خریدا ہے؟ قرآن آواز رہا ان اللہ اشتری من المؤمنین, ہم نے مومنین سے خریدا ہے. شاید جملہ پہنچ جائے, ہم نے مومنین سے خریدا ہے. مومنین کا نفس بکا ہے, مومنین کا مال بکا ہے. شرط وہی ہے, نفس صحیح ہوگا تو بکے گا, مومن کا مال صحیح ہوگا تو بکے گا. تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین کے نفس کو خرید لیا, ہم نے مومنین کے مال کو خرید لیا. کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. ہم نے کہا میرے معبود جب مومنین کے مال کو خرید لیا, مومنین کے جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں, تو یہ بتا امیر المومنین کا نفس کیسے خریدے گا؟ امیر المومنین کا نفس کیسے خریدے گا؟ آواز قدرت قرآن اٹھا کر کے پڑھ لے. ہم نے جب قرآن پڑھا تو کیا دیکھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ ان کے نفس کو خرید لیتا ہے, بدلے میں جنت نہیں دیتا, اپنی مرضی دے دیتا. اللہ جب مومن کے مال کو خریدتا ہے, نفس کو خریدتا ہے, جنت دیتا ہے. لیکن جب امیر المومنین کے نفس کو خریدتا ہے تو جنت نہیں, جنت کے بدلے میں مرضی دے دیتا ہے. مرضی کا مطلب کیا ہوا؟ علی کی مرضی اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی علی کی مرضی. اس لیے قرآن آباد کا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ کچھ چاہتے ہی نہیں, وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. بھائی بندہ ایسا ہو نا کہ بندے کی چاہت چاہت پروردگار بن جائے, بندے کی خواہش خواہش پروردگار بن جائے, بندے کا ارادہ ارادہ پروردگار بن جائے. یہ ذات صرف امیر المومنین اور آل محمد علیہ السلام, جن کے نفس کو اللہ نے بدلے میں مرضی دے دی. اب اگر کسی کے نام کے آگے رضی اللہ لگانا ہو نا, فلاں رضی اللہ, فلاں رضی اللہ, فلاں رضی اللہ, تو یہ رضی اللہ لگانے سے اللہ راضی نہیں ہو جائے گا. میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ لگانے والے سے پہلے پوچھو کیا تم سے اللہ راضی ہے. لگانے والے سے پوچھو, مثال کے طور پہ ہم نے لگایا کہ فلاں رضی, چلیے ایک نام لے لیتے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ تو سب پہچانتے ہیں, ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے لگا دیا. آپ کھڑے کے پوچھ لیجیے ہم سے, مولانا آپ ابو ہریرہ کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں, کیا اللہ آپ سے راضی ہے؟ مطلب سمجھا ہے, یعنی اپنی فکر نہیں ہے. جو 1400 سال پہلے مر گئے ہیں ان کے نام کی فکر ہے کہ یہ رضی اللہ, یہ ایک سلام پڑھ لیجیے. نعرے حیدری, نعرے سلوات. تو نام کے آگے رضی اللہ لگا دو, لیکن پہلے اپنے بارے میں سوچو خود تم سے راضی ہے یا نہیں. پہلا مسئلہ, ہمارے لگا دینے سے سامنے والا خوش تو ہو سکتا ہے, گارنٹی نہیں کہ اللہ راضی ہے. ایک لفظ استعمال کیا ہے, سامنے والا خوش تو ہو سکتا ہے کہ بھائی دل نہ دکھے, لیکن گارنٹی نہیں کہ ہمارے کہہ دینے سے اللہ راضی ہو جائے گا. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں معیار ہی نہیں بتایا ہے کہ تم کہہ دو گے تو ہم راضی ہو جائیں گے. اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ ہم نے مرضی علی کو دے دی, علی کی مرضی ہماری مرضی. اب جس کے بھی نام جا کے رضی اللہ لگانا ہو نا, تو یہ نہ دیکھو کہ اللہ کس سے راضی ہے, یہ دیکھو علی اس سے راضی ہے.
یہ نہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ علی راضی ہے، علی راضی ہے، بس بات مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو ہوتی ہے. 2 محرم ہم اور آپ کربلا والوں کا غم منا. کل آ کے میں نے مجلس میں کہہ رہے ہیں خزا خانے میں کہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گئے. زمین کربلا خرید لیا حسین، خیمے فرات کے کنارے لگے. فرات کے پانی کا پتہ ہے مولا حسین کا کئی حق تھا. فرات کے پانی پر مولا حسین کا کئی حق تھا. پہلا حق تو یہی ہے کہ کربلا خریدا ہے تو فرات کربلا کے دائرے میں ہے. پہلا حق تو یہ ہو. دوسرا حق یہ ہے کہ جو مادر گرامی کا عقد ہوا تھا امیر المومنین سے، تو اللہ نے حق مہر میں زمین کا 3 حصہ پانی دیا تھا. 2 ہو گیا. اور تیسرا حق ہوتا ہے عمومی حق. عمومی حق کا مطلب کیا؟ تالاب، دریا، نہر پر سب پانی پینے کا حق رکھتے ہیں. آپ قبضہ نہیں کر سکتے لیکن راستہ چل رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پانی کس کا ہے، آپ اس پانی کو پی سکتے. 3 حق کا. تو حسین جب کربلا خریدی ہوئی ہے تو خیمہ بھی تو فرات کے کنارے لگایا تھا نا. کیوں لگایا تھا؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عرب کی گرمی مشہور تھی، شاید فرات کے کنارے تھوڑا راحت محسوس ہو. دوسری وجہ یہ تھی خیمے اس لیے لگائے تھے کہ ہمارے بچے پیاسے نہیں رہیں گے، ہمارے بچے پیاس سے تڑپیں گے نہیں. تاری بتاری خیمے جب لگ گئے تھے، جب خیمے لگ گئے تھے تو ساری بیبیاں خیمے میں اتری، ساری بیبیاں خیموں میں داخل ہو گئے. جس وقت بی بی زینب خیمے میں داخل ہوئی ہیں، یکا یک ایک ہوا چلی، یکا یک ایک ہوا تیز چلی جس سے بی بی کے سر کی ردا سرکی اور غبار کربلا بی بی کے سر پر پڑی. آوازی اما فیضا میرے بھیا حسین کو بلا کے لیا، بھیا ہم یہاں سے چلتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہاں کے حالات ٹھیک نہیں لگتے. کہا کیا ہوا میری بہن؟ کہا ہوا چلی ہے، میری ردا سرکی اور غبار کربلا میرے سر پر پڑی ہے. آواز دیا بہن، ارے شاید یہ غبار کربلا نے اپنی زبانے بے زبانی سے کہا ہو شہزادی جب آپ کے سر پہ چادر نہیں ہوگی تو ہم ہی غبار کربلا آپ کے بالوں کا پردہ کریں. اچھا بھیا ایک سوال کا جواب دے دو. کہاں بہن بولو. کہا بھیا جب سے ہم نے خیمے میں آئے ہیں نا ایسا لگتا ہے کوئی پشتے خیمہ پر کوئی بیوی روتی ہے. سنا کہتا تھا کوئی بیوی ہے تو پشتے خیمہ پر روتی ہے. آواز دیا بہن آپ نے آواز نہ پہچانا؟ کہا نہیں بابا بھیا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے. آواز دیا بہن ارے کوئی اور ماں نہیں ہے، ہماری اور آپ کی دکھیاری ماں فاطمہ ہے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. بس اللہ مجلس تمام. ایک واقعہ سن لے. میں نے اس واقعہ کو کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن ایک معتبر عالم دین کی زبانی سنا ہے جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تاریخ بتائی وہ پڑھتے یہ تھے کہ ایک وصیت ایک تو یہ تھا نا کہ ہم زمین بھی تمہیں دے دیتے، دولت بھی دے دیتے ہیں. دوسرا کیا تھا؟ 3 دن تک مہمان بنانا. تیسرا کیا تھا؟ ہمارے زائروں کو پتہ بتا دینا. اور اس کے بعد کیا تھا؟ ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. یہی تو تھا نا. وہ عالم دین ایک عجیب روایت پڑھتے تھے سلو عزاداروں. بس وہی تمام ہو گئے. کیا کہ سلو بڑی عزت کے ساتھ میرے نانا نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ حسین تو غریب مارا ضرور جائے گا لیکن تیرا روزہ غریب کبھی نہیں رہے گا. تمہارا روزہ غریب کبھی نہیں رہے گا. عاشورہ میں اور اربعین میں تیرے روزے پر زائرین ٹوٹ کر کے آئیں گے. مجمع کثیر آئے گا.
لیکن ایک منصب کے سردار یاد رکھنا میں نے تم سے کہا ہے نا میرے زائروں کو 3 روز تک کھلانا پلانا. تو جب ظاہر زیادہ ہے تو پریشان نہیں ہونا, جتنا تمہارے پاس انتظام ہو لگا دینا. اگر تمہیں کم لگے تو کسی سے مانگنا مت, ہمارے روزے پر آ جانا. مزید ثواب ہو گیا ذرا, ہمارے روزے پر آ جانا, ہم دے دیں گے. مولا پاس کی حاضری کی وجہ سے نا سننا آزاد کیا ہمارے روزے پر آ جانا ہم دے دیں گے. قافلہ شہادت کا ہو گیا, زمانہ گزر گیا, دور دور سے زائرین آنے لگے مولا کے قبروں کی زیارت کے لیے. ایک روز ساتھ بنی اسد کا سردار بیمار پڑ گیا. اس نے بیٹے سے کہا دیکھو میرے آقا سے ہمارے جد نے وعدہ کیا ہے کوئی زائر بھوکا نہ رہے. تھوڑا انتظام کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد بیٹا دوڑ ہوا ہے, باپ نے ایک جملہ کہا بابا اس سال الحمدللہ الحمدللہ زائر بہت آئے, بہت زیادہ زائر. بنی اسد کا سردار بہت خوش ہو گیا. کہتا ہے اس نے بیٹا رو رہا. اس نے بیٹا رو کیوں رہا؟ کہا بابا زائر زیادہ ہے کھانا کم ہے. زائر زیادہ ہے کھانا کم ہے, کیسے انتظام ہوگا؟ وعدہ یہ ہوا کوئی زائر بھوکا نہ جائے. وعدہ یہ ہوا کوئی زائر بھوکا نہ جائے, کیسے انتظام ہوگا؟ پریشان نہ ہو, میرے جد سے آقا نے وعدہ کیا تھا چلے جا روزے پر. پہنچا کہ آقا آپ نے وعدہ کیا تھا نا ہمارے دادا سے, وعدہ پورا کرو, زائر بہت آئے, کوئی زائر بھوکا نہ جانے پائے, عزت تمہارے حوالے. ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی چلو کھانے پانی کا انتظام ہو گیا. چلو کھانے پانی کا انتظام ہو گیا. پیچھے مڑ کے دیکھو, اسے جملہ کا مجھے تم سے نہیں چاہیے, مجھے حسین سے چاہیے. آنے والے جملہ کا مجھے حسین نے ہی بھیجا. جیسے تم مولا کے غلام ہو ویسے میں بھی مولا کا غلام ہوں, مجھے حسین نے بھیجا. کہاں ہے دانا پل؟ کیا میرے گھوڑے کی لجام پکڑ لو وہ تمہیں لے چلے گا. گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا, ایک نقشے میں پہنچا تو کیا دیکھا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے. کہ یہ سارا کھانے پینے کا سامان باندھ لے اور لے جا. اور آقا نے جملہ کہا ہے اب آج سے کربلا میں گھنٹے کا نہیں, آج سے کربلا میں کھانے پینے کا سامان گھنٹے کا نہیں لے جا. اس نے سامانوں کو دیکھا تو بہت زیادہ تھا, اس نے جلدی جلدی گٹھریوں کو باندھا, اٹھانا